بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا۔ سمود اپنے بت پرست پیشےواروں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ اللہ واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح و حقائق کے حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لا کر ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور برہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق اللہ کی ذات کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ سمود نام ہے ایک شخص کا جو چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سو اس شخص کی اولاد بعد ہلاک ہونے عاد کی قوم کے عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی، اور ان ملکوں کی مالک ہو گئی تھی، اور ان کا مالک اصلی یعنی وطن شام اور حجاز کے درمیان میں تھا، اور ان کے شہروں میں جو شہر شام کے قریب تھا نام اس کا ہجر تھا، اور جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا نام اس کا وادی القرا تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں 1700 بستیاں یعنی گاؤں، قصبے اور شہر کے تصرف میں تھے۔ بستی میں سنگین عمارتیں بنائی تھیں، کھیتی کرتے تھے، کنویں اور تالاب کھودتے تھے، لیکن زمین میں پانی کم تھا اور پتھر کے سبب سے کنواں اور تالاب دشواری سے کھودا جاتا تھا۔ ان کا اکثر مال عمارت کے بنانے، باغوں کے لگانے، پتھر تراش کر مکان بنانے، کنووں اور تالاب پہاڑوں کے اندر کھدوانے میں خرچ ہوتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاڑوں پر عمارتیں تراشتے تھے۔ آخر کو ہوتے ہوتے پتھروں کی صورتیں عجیب و غریب تراشنے لگے اور ان کو پوجنا شروع کیا، اور یہ رسم ان میں رائج ہوئی، یہاں تک کہ بالکل بت پرستی ان میں پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو صورت و شکل میں سب سے بہتر تھے، حسب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ و خوب تر، اور لڑک پن سے نیک بخت کی صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں، رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر وحی نازل فرمائی، اور حکم الہی ان کو ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھا کر بتوں کی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو، اللہ پاک کی طرف سے سمجھاؤ کہ یہ سب نعمتیں جو تم کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کرو اور سرکشی کو چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم الہی کے تبلیغ احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کی، اور قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری خواہش کے معجزے تم کو دکھاؤں اور پھر تم نے میرا کہا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ ان لوگوں نے اس بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب فلانی تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور پوشاک اور زیور سے بتوں کو آراستہ کر کے باہر نکالتے ہیں اور حاجتیں تمام سال کے ان بتوں سے زند مانگتے ہیں اور وہ ہم کو دیتے ہیں۔ تو بھی اس دن ہمارے ساتھ چل اور اپنے اللہ سے اپنا مطلب طلب کر، دیکھیں تو تیرا اللہ کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا اور اس دن جس کا وعدہ ہوا تھا سب کے ساتھ باہر نکلے، اور تھوڑے سے لوگ جو ایمان آپ پر لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچے دیکھا تو بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا ہے، اور نہایت ادب سے پوری قوم ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں گے تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، پھر ان بتوں سے ایک انوکھی چیز مانگنا شروع کی۔ نالہ و فریاد اور عاجزی و چاپلوسی حد سے زیادہ کی، لیکن سوائے مشقت بے فائدہ کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آخر عاجز ہو کر بیٹھ رہے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں بھی اپنے اس مالک الملک اور قادر الاطلاق اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں اور اس کی قدرت کو بھی دیکھوں کہ کیسے اپنے بندہ خاص کی فریاد رسی کو پہنچتا ہے، اور جو مانگوں سو دیتا ہے۔ بن عمرو جو ان کے سرداروں میں بڑا سردار تھا دوسروں سے کہا کہ ان سے ایسی چیز طلب کرنی چاہیے کہ عقل کے نزدیک محال ہو، تاکہ ان سے لائی نہ جائے اور ہمارے بتوں کی بھی عزت و آبرو باقی رہ جائے، ورنہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ سب نے کہا کہ تو ہمارا سردار ہے، عقل اور دانائی میں بھی سب سے زیادہ ہوشیار ہے، تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہے کہ یہ عاجز ہو جائیں اور نہ لا سکیں۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے پشتے سے کہ عیدگاہ کے سامنے، اور اس پشتے کو ان کے رف میں قاصبہ کہتے تھے، ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال
کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو اور سارا بدن اس کا سفید اور بال اس کے بڑے ہوں، نرم، اور اس کے 10 مہینے کا حمل بھی ہو، اور ڈیل اس کا بہت بڑا ہو کہ ہم سب کو ایک ٹیلے کے برابر معلوم ہو، اور اس پتھر سے نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ جنے، اور وہ بچہ بھی اسی کی مانند ہو شکل اور رنگ اور ڈیل میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسی طرح کی اونٹنی اللہ کے حکم سے اس پتھر سے نکال لوں تو تم ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے دین اور حکم کے فرما بردار بنو گے؟ سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ امر ظہور میں آئے گا تو ہم سب ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر عہد و پیمان کیا اور قبول و اقرار ان سے مضبوط کر لیا۔ پھر ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے سب اپنے ساتھ لے کر اس پتھر کے نزدیک تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں مشغول ہوئے، اور ان مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہو۔ اس قوم سمود کے سردار ماں، فوج اور لشکر گردا گرد ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پہاڑ کے پشتے سے جانور کے چلانے کی آواز آنے لگی، جس طرح جانور جننے کے وقت آواز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پشتہ پھٹا اور ایک اونٹنی جیسی اس نے طلب کی تھی ویسی ہی نکلی اور جنگل میں چرنے لگی، اور بعد ایک ساتھ کے اس کے درزا شروع ہوا اور اس نے ایک بچہ جنا اپنے برابر قد و قامت میں اور صورت و شکل میں۔ اس ماجرے کو دیکھ کر لوگ بیک آواز ہو کر پکار اٹھے اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ اور جندہ بن عمرو باں اپنے 6000 آدمیوں کے ایمان لایا اور اسلام سے مشرف ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑا اور پچھلی تقصیروں سے نادم اور شرمندہ ہوا اور اس کی بخشش طلب کی، لیکن دوسرے سردار اپنے نفس کی شامت سے اسی انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھایا اور بھڑکانا شروع کیا کہ ایسے جادو پر مت جاؤ اور اپنے دین و مذہب کو مت چھوڑو اور اسی پر مضبوط رہو کہ یہ وقت آزمائش اور امتحان کا ہے۔ ان بدبختوں نے اپنے رئیسوں کے بھڑکانے سے کفر کے کلمہ کہنے شروع کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پہ ایمان نہ لائے، اب تمہارے بچاؤ کی عذاب الہی سے یہ صورت ہے کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، کسی طرح سے اس کو رنج مت دو اور نہ چھیڑو کہ تمہارے امن اور بچاؤ کا سبب ہے، اور جب تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ تم میں رہے گا عذاب الہی تم پر نہ آئے گا، اور جو کسی طور سے تم نے اس کو برائی پہنچائی تو عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ اب اس جگہ پر جاننا چاہیے کہ اس معجزے کے خاص ہونے میں اس قوم کے واسطے بھید یہ تھا کہ ان کو پتھر تراشنے اور تصویر بنانے میں بڑا دخل تھا اور اس کام میں بڑی بڑی باریکیاں اور کاریگریاں کرتے تھے، تو اس معجزے کے خاص ہونے کرنے میں اس گروہ کے واسطے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چند کہ تم لوگ پتھر کی تصویریں عجیب و غریب بناتے ہو مگر جان اس میں نہیں ڈال سکتے، اور ہم پتھر سے ایک جاندار جانور کے اس ملک کے جانداروں سے بڑا ہو نکال سکتے ہیں، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پتھر کے دلوں کو نرم کر سکتی ہے اور اس سے روح کے وصف ظاہر کر سکتی ہے۔ اب آئیے ہم باقی رہے قصے کے بیان پر کہ اونٹنی قد و قامت اور ڈیل و ڈول میں بھی بہت بڑی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قوم سمود کے شہر میں جس کا نام ہجر ہے گیا تھا۔ اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ جو مشہور ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے میں نے ناپی تھی تو 60 گز دور اس کا ہوا تھا، اور اس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ سب جانور اہلی اور جنگلی اس کے دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے، اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور جس کنویں اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے کو جاتی تھی تو سب پانی اس کا پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ پر وہ چرتی تھی اس میں گھاس کا نام بھی نہیں رہتا تھا، اور شام کے وقت جو شہر میں آتی تھی تو سب شہر والے اپنے اپنے برتن لا کر اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے، اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفالت کرتا تھا۔ جب ایک مدت اسی طرح گزری تو مویشی اور جانوروں والے اس کے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے فریاد کی۔
آپ نے مصلحت کے طور پر ایسا ٹھہرایا کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چرایا کرو، اس دن ہم اونٹنی کو بند رکھیں گے اور دوسرے روز ہم اس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے، اس دن تم اپنے جانوروں کو بند رکھو۔ اس قول و اقرار پر ایک مدت تک گزر کرتے رہے، لیکن شہر والوں پر جو جانوروں کی پرورش کا ذوق و شوق رکھتے تھے یہ قیمت بھی گراں گزری اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کسی ہیلے اور تدبیر سے اس اونٹنی کو یہاں سے دور کیا جائے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے کھایا پیا کریں، لیکن عہد ٹوٹنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے خوف کھاتے تھے۔ اس دوران میں ایک نوجوان اسی قوم کا نہایت شعراء بشت اور دگنئی تھا، اس کا نام قزار بن سالف تھا۔ کوتاہ گردن، چار شانہ، ماں باپ کو اذیت دینے والا، زبان دراز، حد چھٹ پیدا ہوا۔ وہ ایک عورت نافاشتہ پہ عاشق ہوا اور اس عورت کا نام عطیرہ تھا کہ خوبصورتی، خوش اسلوبی، لطیفہ گوئی اور نزاعت طبع میں وہاں مشہور تھی۔ اس فاحشہ کے گھر میں 8 شخصوں سے جو اس کے ہم مشرب اور ہم واضح تھے، ان میں سے ایک کا نام مصطح بن داہر تھا جو اس کے چچا کا بیٹا تھا، جاتا تھا اس سے حفظ انسانی حاصل کر کے روز سیاہی دونوں جہاں کی کمایا کرتا تھا۔ اس کے یار اور ہم نشین شراب خوری کر کے اس کے گھر کی لونڈیاں باندیوں سے منہ کالا کیا کرتے تھے۔ ایک روز اس جوان نے یعنی قزار نے اس فاحشہ سے کہا کہ کب تک یہ اشنائی چوری چھپے رہے گی، کھل کر مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزارا کریں۔ اس خپتہ نے کہا اگر اس بات کا تجھ کو خیال ہے تو میری ایک فرمائش ہے، اگر اس کو تو بجا لائے تو میں مال و اسباب اور لونڈیوں کے تیری فرمانبردار ہو کر رہوں گی، اور وہ کام یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر کو ایک رنج اور بلا میں ڈال رکھا ہے اور تمام جانور و بے زبانوں کو بھوک اور پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، کسی طرح مار ڈال اور اس کی کونچیں کاٹ کر ہم بلا سے نجات پائیں۔ اس قبا کے جانور بہت تھے، اس سبب سے اور لوگوں سے زیادہ اس کو اس اونٹنی سے دشمنی تھی۔ غرض یہ کہ قزار نابکار نے اس ادنیٰ و خسیس کام کے واسطے ایسا بڑا گناہ کرنے کا اقرار کیا اور اس اونٹنی کو مارنے کی تدبیر میں پڑا اور اپنے یاروں اور آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق کیا، اور ایک روز ایک گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کی راہ تھی اس کی راہ روک کر گھات میں بیٹھا اور اپنے یاروں کو بھی اس کوچے میں گھات کی جگہوں پر بٹھایا۔ تو جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے پھری اس کوچے میں پہنچی تو پہلے مصطح نے تیر اس کی پیشانی پر مارا اور دوسرے 7 شخص تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی تھی اور جس طرف حملہ کرتی تھی سب کو بھگا دیتی تھی۔ آخر کار قزار نابکار نے اس کے پیچھے پہنچ کر ایک تلوار اس کی کونچوں پر ماری، کونچوں کے کٹتے ہی وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پہ گرتے ہی جب اس کے یار اس کے گرد پہنچے تو تلواروں سے اس کو پرزے پرزے کر ڈالا۔ اس بات کو سن کر شہر والے سب خوش ہوئے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر کے شہر والے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ اس کا بچہ جو پیچھے سے آیا اور اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو وہاں سے بھاگ کر اسی پہاڑ کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا کہ یہ تم نے اچھی بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر کے اپنے واسطے منگوایا۔ اب بھی بچاؤ کی صورت ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اس کے بچے کو اپنے شہر میں لاؤ تاکہ اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ قزار نابکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ سنا اور اس بات کی کچھ حقیقت نہ جانی، تو حضرت صالح علیہ السلام سب مسلمانوں کے ساتھ اس بچے کو لانے کے لیے جنگل کی طرف گئے۔ جو ہی بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا 3 مرتبہ آواز کی اور پشتہ پہاڑ کا پھٹا اور وہ بچہ اس کے اندر گھس گیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے پھر آئے اور شہر والوں سے کہا کہ تم نے اپنی خرابی اپنے ہاتھ سے کی، اور اس بچے کے 3 مرتبہ آواز کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے۔ عذاب الہی کے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ۔ یہ ماجرا بدھ کو ہوا تھا۔ جمعرات کی صبح شہر والے جو سو کر اٹھے تو دیکھا کہ سب کے منہ زرد ہو گئے ہیں۔ تب سب کو یقین ہوا کہ جو کچھ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا سب سچ اور واقع ہونے والا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے غصے ہو کر یہ بات ٹھرائی کہ قبل آنے والے تیسرے دن کے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کیجیے۔ یہ ارادہ دل میں ٹھان کر اسی رات کو یہ 9 آدمی حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی کرنے کو چلے۔
اس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے۔ ایک درخت اس مسجد میں تھا اور وہ بلند آواز سے بولا، قذار اپنے یاروں کے ساتھ آپ کو مارنے آ رہا ہے، آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے اور دروازہ بند کر لیجیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور گھر میں دروازہ بند کر کے جا بیٹھے۔ جب قذار ناپکار اپنے یاروں کے ساتھ مسجد میں آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں نہ پایا تو ارادہ کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس کر آپ سے بے ادبی کرے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ یکا یک فرشتے بحکم خدا کہ آپ کی حمایت اور مدد کو پہنچے اور اپنے پروں کو ان بدبختوں کے منہ پر مارا۔ اس مارنے کے سبب وہ سب اندھے ہو گئے اور حیران و پریشان گرتے پڑتے بے تحاشا وہاں سے بھاگے، اور اس بھاگنے میں کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کوئی کنویں میں گر کر مر گیا، یہاں تک کہ سب کے سب مر گئے۔ دوسرے دن شہر والے جو اٹھے تو سب کے منہ سرخ پائے، اور قذار وغیرہ کے وارثوں نے جو ان کی تلاش کی تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب ان سب کو مرا ہوا پایا۔ پھر اس حال کو شہر کے رئیسوں اور سرداروں نے جو کافر تھے ظاہر کیا تو پورے شہر کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ تم نے اس اٹھنے کے بس ہمارے 9 آدمی جو رات کو مار ڈالے ہیں، ہم ان آدمیوں کے بس تم کو اور تمہارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے، یہ خود ہمارے گھر پر رات کو چڑھ کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو سزا دی۔ بس اب اسی سوال و جواب میں تھے کہ جندہ بن عمرو اس شہر کا بڑا رئیس جو ماں اپنی فوج کے بمسلب اسلام ہوا تھا اور بڑا متقد اور دوست حضرت صالح علیہ السلام کا تھا، اس حال کی خبر پا کر ماں اپنی فوج کے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو پہنچا اور ان رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا۔ آخر کو چند آدمیوں نے درمیان میں آ کے اس بات پر صلح ٹھہرائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اس شہر سے نکل جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا اور جندہ بن عمرو اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرے دن کے سنیچر کا دن تھا۔ صبح کو شہر کے لوگ جو اٹھے سب کے منہ کالے پائے۔ اس دن پھر نہایت تشویش میں رہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آخر یہ بات سوچی کہ سنگین مکانات خالی کر دیں اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں چھپ رہیں گے، کیونکہ عذاب الہی آسمان سے آئے گا، جیسے پانی یا پتھر کا برسنا یا زمین سے ہوگا، جیسے زلزلہ، اور ان سب چیزوں سے ان مکانوں میں بچاؤ ہے، اس واسطے کہ یہ مکان پہاڑ کو تراش کر بنائے ہیں۔ ایسی چیزوں سے ان مکانوں میں کچھ دہشت نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ حاصل کلام پنج شنبے کی صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا کے درمیان میں زمین و آسمان کی ایک بڑی صورت دہشت ناک سے ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سبب سے پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہوا آندھی کے طور سے چلنی شروع ہوئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر انہیں سنگین مکانوں میں جا گھسے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت کی کہ اس کے سبب سے سب شہر والے اوندے منہ اپنے اپنے زانوں پر گر پڑے اور ان کے پتے پھٹ گئے اور سب جہنم واصل ہوئے، ایک بھی ان میں باقی نہ رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو یہ ماجرا سنا تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی، یہاں پر رہنا ہرگز مناسب نہیں ہے، اس کو چھوڑو اور مکہ معظمہ کے حرم کا احرام باندھو اور وہیں چل کر رہو۔ چنانچہ وہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق عمل میں لائے اور نجات دائرین حاصل کی۔ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب اللہ کے آخری رسول رحمت اللہ عالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں ہجرت دروازے پر پہنچے تو صاحب رضوان اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس شہر میں نہ بیٹھے اور نہ پانی پیے مگر یہ کہ روتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اس واسطے کہ روحیں ان کافروں کی شہر میں عذاب الہی میں گرفتار ہیں، اور جس جائے پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے وہاں سے دور رہنا خوب ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ سمود کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی نہیں بچا مگر ایک شخص جس کا ابو ریال نام تھا، کسی کام کے واسطے مکہ معظمہ میں آیا تھا، سو جب تک حرم شریف کے اندر رہا تب تک عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ جو ہی حرم سے باہر نکلا اور
طائف کی طرف چلا، راستے میں اسی عذاب میں جس میں اس کی قوم ہلاک ہو گئی تھی یہ بھی ہلاک ہوا۔ چنانچہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی مہم پر جانے کے وقت جب اس کی قبر پر پہنچے، اور عادت وہاں کے لوگوں کی یہ تھی کہ جب اس قبر کے نزدیک پہنچتے تو اس کو سنگسار کرتے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قصہ اس کا مفصل اپنی زبان فیض و ترجمان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ میری اس بات کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی چھڑی سونے کی اس کے ساتھ ہی دفن ہوئی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جو یہ کلام سنا دوڑے اور اس کی قبر کو تلواروں سے کھودا اور وہ سونے کی چھڑی اس کی نکال لائے اور اس کی قبر کو پھر اسی طرح بند کر دیا۔ یہ ہے سمود کا قصہ جو بیان ہوا۔ اگرچہ یہ قصہ قرآن پاک کی بعضی صورتوں میں زیادہ تفصیل سے موجود ہے، مگر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اس قصے سے جتنا مناسب تھا بیان فرمایا کہ سمود کی قوم نے سرکشی اور شہوت اور غضب کی خواہشوں کے غالب کرنے سے عقل اور شرع کے حکم الہی کا انکار کیا اور پیغمبر علیہ السلام اور اس کی لاوی چیز کو جھوٹا جانا۔ اس لیے جب اٹھا اتراتا ہوا بخت اس قوم کا یعنی قذار بن اصالف اور عقل و شرع کے برعکس شہوت اور غضب کی فرما برداری کی یعنی اونٹنے کی کوچیں کاٹی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مستعب ہوا۔ پھر کہا اس کو اللہ کے رسول یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے، اور اس جائے پر رسول اللہ نے فرمایا ان کا نام یعنی صالح علیہ السلام نہ فرمایا، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ کہنا حضرت صالح علیہ السلام کا گویا اللہ کا کہنا اور ان کا ڈرانا اللہ کا ڈرانا تھا، اس واسطے کہ رسول جس کا ہوتا ہے اسی کا پیغام پہنچاتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہے اسی کی زبانی کہتا ہے، گویا رسول کا حکم مالک کا حکم ہے۔ اگر نام حضرت صالح علیہ السلام کا ارشاد ہوتا تو یہ فائدہ بوجھا نہ جاتا۔ جزاک اللہ۔